یہ تو وہ سوال ہے جس کا جواب دینے کے لیے انبیاء آئے تھے. ٹھیک ہے, تو آئیے میں تھوڑی سی آپ کے سامنے بات کرتی ہوں جو کل پرسوں مجھے کرنے کا موقع ملا. ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا وکٹر فرینکل. ٹھیک ہے, یہ آدمی جو تھا میڈیسن میں اس نے کیا ڈگری لی, اور اس کے بعد اس نے سائیکالوجی میں ڈگری لی. ٹھیک ہے, اور اس کی جو اسپیشلائزیشن تھی وہ سوئسائڈ میں تھی اور ڈپریشن میں تھی. ہوا کیا کہ جب اس کو خیر جاب واب میں آ گیا, ویانا کا تھا یہ بندہ اور جوئش بیک گراؤنڈ سے آ رہا تھا, اور اس کی پیدائش ہے 1927 کی. ٹھیک ہے, یہ ٹائم تھا 1941, 42, 43 وغیرہ کا ٹائم تھا جب کی میں بات بتا رہی ہوں. تو ہوا کیا کہ اس کو جاب واب میں آ گیا, تو اس کی جاب میں آنے کے بعد کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے اس نے باقاعدہ ایک گروپ بنایا, اور اس سال ویانا میں ایک بھی, یعنی جہاں پہ جو اس کا جاب کا ایریا تھا, میں زیادہ کلیئر نہیں ہوں, وہاں پر ایک بھی خودکشی نہیں ہوئی. لائک اتنا افیکٹو تھا اس کا پروگرام. اب ہوا کیا کہ شادی وادی اس نے کر لی, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کو اس زمانے میں ہولوکاسٹ شروع ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, جنگ عظیم دوم کا زمانہ تھا. تو اس کو بھی انہوں نے اٹھا کے تو کنسنٹریشن کیمپ میں بھیج دیا, کیونکہ جوئش جو تھا یہ اپنے ماں باپ, اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے, اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے نا, کنسنٹریشن کیمپ میں چلا گیا. وہاں پہ اس نے 4 سال گزارے, نہیں سوری 3 سال گزارے, اور جس میں یہ 4 کیمپس میں رہا. اس میں کیا ہوا, اس کے ماں باپ اس کی آنکھوں کے سامنے مرے, اس کی بیوی کی اس کے سامنے ڈیتھ ہوئی, اس کے بھائیوں کو اس کے سامنے جو ہے نا فائرنگ اسکواڈ سے مار دیا گیا. کنسنٹریشن کیمپ میں کیا ہو سکتا ہے سوائے مزری کے, اور وہاں پر ایک ہی طریقہ تھا, یا ظلم برداشت کرتے جاؤ یا پھر خودکشی کر لو, اور خودکشی کرنا آسان لگتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ کہ ہوا کیا کہ اس نے وہاں پہ 3 اصول بنائے. وہ اصولوں کی بات میں بعد میں کروں گی. ہوا یہ پھر بعد میں یہ وہاں سے نکلا, تو اس نے لوگو تھراپی جو ہے نا اس کی بنیاد ڈالی, اور اس کے بعد جو ہے یہ دوبارہ اپنے شعبے کا ہیڈ بن گیا. بہت ذہین آدمی تھا, ہم دیکھ ہی رہے ہیں. اور جو لوگو تھراپی ہے, یہ جو آج کی پازیٹیو سائیکالوجی جو ہے اس کا ون آف دی پلر ہے. ٹھیک ہے, 3 اس بندے نے کنسنٹریشن کیمپ میں اس نے سروائیو کیا تھا, اور اس نے وہاں پہ 3 چیزوں کا اس نے ارادہ کیا تھا, اور اس نے ان کو فائدہ دیا, اس کو فائدہ دیا. وہ 3 چیزیں کیا تھیں؟ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں یہاں پہ جان نہیں دوں گا, میں نکلوں گا یہاں سے. ٹھیک ہے, میں گیو اپ نہیں کروں گا. دوسرے اس نے بات یہ کہی تھی کہ جو میرے آس پاس یہاں پر لوگ موجود ہیں میں ان کی مدد کروں گا, اور یعنی میں جیسے بھی میرے حال میں ہوگا. کنسنٹریشن میں کیمپ میں وہ خود بیچارہ کتنا بدحال تھا, لیکن میں جو ہوں اس کا جو ہے وہ کیا کروں گا کہ میں جو میرے بس میں ہوگا میں لوگوں کی مدد کروں گا. اور تیسری اس نے بات یہ کہی تھی کہ یہاں کی ہر ہیپننگ سے میں ایک سبق سیکھوں گا, اور اسے میں اصول بناؤں گا. انہی اصولوں کے اوپر اس نے لوگو تھراپی جو ہے نا وہ ترتیب دی تھی, جو آج دنیا پر اس کا بہت بڑا احسان ہے. تو آئیے ذرا ان تینوں باتوں کا جائزہ لیتے ہیں. کیا یہ تینوں باتیں وہی نہیں ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں پہلے دن سے بتائی ہیں؟ ٹھیک ہے, اچھا ہاں, لوگو تھراپی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگین یاد رکھیے کہ یہ آدمی سوسائڈ کا جو ہے نا ایکسپرٹ ہے. تو یہ لوگوں کو جو علاج کرتا تھا نا, یہ لوگوں کو زندگی کے اندر میننگ دکھاتا تھا, زندگی کے اندر کوئی پرپس ہو. کیونکہ اس کے خیال میں اگر انسان اپنی زندگی کا کوئی مقصد رکھ لے نا, تو وہ پھر اس کا سروائیول صرف اس کے ساتھ ممکن ہوتا ہے. اور اس نے بڑی زبردست کتاب لکھی تھی, اس کا نام ہے مین سرچ فار میننگ, کچھ اس طرح اس کتاب کا نام ہے. بیسٹ سیلنگ بک ہے, ہر زبان میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں, اور اس کو بہت جو ہے پاپولیرٹی ملی. تو اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر انسان کی زندگی سے پرپس کو ختم کر دیا جائے نا, تو حقیقت جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور سوئسائڈ is the logical outcome of this meaningless life. اس کو انالائزم بھی کہہ سکتے ہیں, تھوڑا سا فلسفی سے ہو گیا. تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ جب میں نے اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی, تو مجھے خود اتنی سمجھ آ رہی تھی کہ ہمارے رب نے ہمیں زندگی کے اندر یہ پرپس پہلے دن سے بتایا ہے. سب سے پہلے انسان کو
नबी बना के भेजा था और कहा ये था मैं तुम्हारा रब हूँ और तुम्हें मेरी अनकंडीशनल फरमाबरदारी करनी है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, लोगों के साथ खैर करनी है, ठीक है। अपने लिए नहीं जीना, लोगों के लिए जीना है, ठीक है। यानी और देख लीजिए, अल्लाह जितनी दुनिया में इंसान के ऊपर इनायात करता है, इल्म हो गया, माल हो गया, सलाहियतें हो गई, हुस्न कह लें, ये सारी की सारी का जो सादत वाला इस्तेमाल है ना, वो इंसानियत की भलाई के लिए है, ठीक है। देखते जाइए, पैगंबर जो है वो आइडियल्स है और पैगंबरों के अंदर यही वाली खसूसियात है। और तीसरी जो चीज़ थी वो ये है कि ज़िंदगी के बारे में पॉजिटिव आउटलुक। देखिए, एक बंदे पर जुल्म होता है, इसके दो रिएक्शंस होते हैं। एक रिएक्शन ये होता है, मुझ पे जुल्म हुआ है, मेरी बारी आएगी, मैं भी जुल्म करूँगा। और एक रिएक्शन ये होता है, मैंने जो तकलीफ सही है, मैं ये वाली तकलीफ जो है आगे किसी को ये तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा, ठीक है। ये है पॉजिटिविटी और ये है नेगेटिविटी। इन दोनों में से इंसान की चॉइस है कि कौन सा पिक करना है, ठीक है। तो चलिए, मेरा ख्याल ये कि बात खासी लंबी हो गई। तो ज़िंदगी का मकसद एक ही है, अपने रब के साथ